ہوا کے رخ پر چل پڑتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ کہنے والے کی نیت کیا ہے، جبکہ ہمارے آپ کے آقا اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جملہ اگر یاد رہے تو خود یہ ایک جملہ اتنی اویئرنیس پیدا کر دے گا، اتنی بیداری عطا کر دے گا آپ کو کہ آپ کبھی دھوکہ نہیں کھائیں گے. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نیزوں پر قرآن کو بلند کیا گیا تھا. قرآن تاریخ ہے یہ، اور کہا جا رہا تھا کہ ہم تو کتاب خدا کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تو آپ کے اپنے درمیان حکم بنانا چاہتے ہیں. مولا نے کیا فرمایا تھا؟ الکلمۃ حق یراد بها الباطل. یہ بات اپنی جگہ حق ہے مگر کہنے والے کی نیت باطل ہے. مولا کا جملہ ہے نا، تاریخی جملہ ہے. تو اب یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں آپ کسی کی بھی تقریر سنیں، کسی کی بھی، کوئی بھی دعوت آپ کے سامنے آئے، دعوت یعنی کوئی بھی کسی کا بھی ایجنڈا سامنے آئے، کتنی ہی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہوں، کتنا ہی اچھا سلوگن ہو، مگر یہ غور کر لیجئے گا کہ کہنے والا کون ہے اور کس نیت سے کہہ رہا ہے، دعوت دینے والا کون ہے، کون آپ کو پکار رہا ہے، کس طرف لے کے جانا چاہتا ہے. یہ جو پلورلزم کی دعوت ہے، اب میں نام نہیں لینا چاہتا، مجھے یاد ہے کہ کس نے کب اپنی تقریر میں کیا کہا تھا. یہ مجھے نام بھی یاد ہے کہ کس شخص نے اپنے صدارتی ایجنڈے میں یہ رکھا تھا اور اعلان کیا تھا کہ ہم تو پوری دنیا میں پلورلزم کو پھیلانا چاہتے ہیں، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ہم اپنی تہذیب پوری دنیا پر گویا قائم کرنا چاہتے ہیں. تو ایک طرف پلورلزم چاہتے ہیں اور دوسری طرف اپنی تہذیب، تو پلورلزم کہاں باقی رہا؟ پھر تو ایک ہی بات رہے گی کہ آپ اپنی تہذیب مسلط کرنا چاہتے ہیں، اپنی ثقافت. دونوں جملے ایک ہی تقریر میں تھے، پرنٹڈ تقریر موجود ہے. ارے کاہے کا پردہ، کاہے کا تقیہ. جارج ڈبلیو بش صاحب نے کہا تھا نا، ان کی تقریر میں بطور خاص یہ ایجنڈا آیا تھا کہ ہم پلورلزم جو ہے اس کو دنیا کے جوانوں کو آشنا کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنی تہذیب. تو اگر آپ اپنی تہذیب کے پابند بنانا چاہتے ہیں تو پھر پلورلزم تو وہی ذبح ہو گیا. پلورلزم تو تب ہوگا نا کہ جب آپ اپنی تہذیب کو بھی باقی رکھنا چاہیں اور ہمیں ہماری تہذیب کے ساتھ قبول کریں، ہمیں ہماری تہذیب کے ساتھ قبول کریں، اور پھر کہیں کہ تم ہمیں ہماری تہذیب کے ساتھ قبول کرو، اور ہمارے یہاں کبھی کوئی پابندی نہیں ہے. اصل مسئلہ جو ہے اسے لیکن لائن آف ڈیمارکیشن جو ہے، جو باریک سی لکیر ہے، اسے پہچانے. وہ جس پلورلزم کی طرف بلانا چاہتے ہیں وہ ایمان اور عقیدے تک پہنچنے والی بات ہے، اور ایمان اور عقیدے کی راہ میں کسی پلورلزم کی گنجائش نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت اور ختم نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ یہ ایمان کے ارکان ہیں، جز ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کی نبوت کا اور رسالت کا منکر ہو اور بہشت میں پہنچ جائے، جنت کا مستحق ہو جائے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. بعد بعثت مصطفیٰ جس پر حجت تمام ہو گئی، تمام ہو گئی. اور آج تو کرۂ ارض پہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اوپر حجت تمام نہیں ہوئی ہے. یہ وسائل اعلام، کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے کرۂ ارض پر انسانی جو کہے ہم اسلام سے واقف نہیں ہیں، ہم محمد عربی کے نام سے واقف نہیں ہیں، ہم قرآن سے واقف نہیں ہیں. نام ضرور سماعتوں سے ٹکراتا ہے،
اب یہ انسانی عقل اور ذہن کا تقاضا ہے کہ جب کوئی حقیقت سامنے آئے تو اس کے بارے میں تفصیل سے انسان جاننے کی کوشش کرے کہ بھئی یہ کیا ہے، کس حقیقت کی طرف بلایا گیا ہے۔ کوئی ایک فرد بھی اس وقت کرۂ ارض پر ایسا نہیں ہے جس پر حجت خدا قائم نہ ہو چکی، تمام نہ ہو چکی۔ اس سے یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی سرکار رسالت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر اور ان کی خاتمیت پر یقین نہ رکھتا ہو، ایمان نہ رکھتا ہو، اور ہم اسے سرٹیفکیٹ دے دیں کہ آپ جنت میں جا سکتے ہیں۔ وہ جو پلورلزم ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی کوئی رسول کو رسول مانتا ہے تو بھی جنت میں چلا جائے گا، نہیں مانتا ہے تو بھی جنت میں چلا جائے گا۔ واضح ہوئی بات۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کہ یہ مانتا ہے تو بھی جائے گا، نہیں مانتا ہے تو بھی جائے گا، وہ وہاں کا مسئلہ ہے۔ وہ پلورلزم ممکن نہیں ہے کہ ہم اس قرآن مجید پر ایمان لانے کے بعد قبول کر لیں، کیونکہ قرآن اسے تسلیم نہیں کرتا۔ ہاں دوسرا پلورلزم جو قبول کرتے ہیں وہ بھی بتا دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد ہوتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی، ایک حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور بعد میں وہ حکم علم ناسخ و منسوخ، علم ناسخ و منسوخ، یعنی وہ علم جس میں یہ تفصیل سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ ہے۔ منسوخ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی، ایک حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا اور بعد میں وہ حکم برطرف ہو گیا، اس کی جگہ دوسرا ہو گیا، بالکل برطرف ہو گیا یا اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا۔ تو وہ جو برطرف کرنے والا حکم آئے گا وہ کہلائے گا ناسخ، اور جو برطرف کیا جا رہا ہے وہ کہلائے گا منسوخ۔ واضح ہے نا؟ یہ تو کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، بالکل ڈکشنری میننگ ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت سی آیتیں منسوخ ہیں، اور ظاہر ہے کہ اسی کے مقابلے میں بہت سی آیتیں ناسخ ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ہیں کچھ آیتیں منسوخ ہیں، کچھ آیتیں ناسخ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جتنی بڑی تعداد میں منسوخ آیتوں کا دعویٰ کیا جاتا ہے وہ غلط ہے۔ عموماً یہ مان لیجئے، کہیں میں نے عرض کیا تھا اور پھر دوہرا رہا ہوں ایک خاص مفہوم میں، کہ میرا رب تو وہ ہے جس کا کوئی کلام کبھی منسوخ نہیں ہوتا۔ اسے بھی گرہ میں باندھ لیجیے گا، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، کوئی تناقض نہیں ہے۔ جو میں نے کہا کچھ آیتیں منسوخ ہیں اور پھر کہہ رہا ہوں کوئی کلام منسوخ نہیں ہوتا، ان دونوں میں مطابقت ہے اگر آپ اصطلاح کے تفاوت پہ غور کریں گے۔ رب وہ ہے ہمارا، اللہ سبحانہ و تعالی وہ ہے جس کی کوئی بات کبھی منسوخ نہیں ہوتی، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ منسوخ کر سکے، اور خود اس کی بات ایسی حکمت پر مبنی ہوتی ہے کہ اسے منسوخ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ پھر یہ منسوخ و ناسخ کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے جو انسانوں نے بنائی ہے۔ اللہ کے خود ہی کچھ حکم ایسے ہوتے ہیں جو محدود زمانے کے لیے ہوتے ہیں، تو اگر حکم دینے والا خود جانتا ہے کہ میرا یہ حکم اس مدت کے لیے ہے اور اس کے بعد دوسرا حکم مجھے بھیجنا ہے، اپنی عقل ناقص سے سمجھتے ہیں کہ پہلے وہ کلام آیا تھا، اب وہ منسوخ ہو گیا اور یہ ناسخ ہے۔ وہ اپنے وقت کے لیے تھا، یہ اپنے وقت کے لیے ہے۔ گرہ کھل گئی؟ تو بہت سی ایسی اصطلاحیں ہیں جن پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ناسخ و منسوخ کا تذکرہ کیا کیوں میں نے؟ ایک آیت سیف ہے، آیت سیف یعنی تلوار والی آیت، یعنی جس میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس ایک آیت سیف کو لے کر 40 سے زیادہ آیتیں منسوخ کر دی حضرات نے۔ اس کا کیا جواز ہے؟ ایک آیت سیف کو لے کر، بلکہ اور زیادہ، میں تو کم کہہ رہا ہوں، 40 سے زیادہ آیتیں منسوخ کر دی۔ جہاں امن اور صلح اور
کاشتی کی بات کی گئی ہے، جہاں رخصت دی گئی ہے، جہاں چھوٹ دی گئی ہے، جہاں لوگوں کو جینے کا حق دیا گیا ہے، سب کا سب منسوخ، سب منسوخ، سب منسوخ۔ آیت سیف نے آ کے سب کو منسوخ کر دیا۔ یہ جو زیادتی ہوئی، یہ زیادتی ہے خود مسلمانوں کے ساتھ بھی، قرآن کے ساتھ بھی، عالم انسانیت کے ساتھ بھی۔ قرآن مجید کو دقیق نگاہ سے دیکھیے تو کہیں بھی قرآن مجید نے خود مسلمان بنانے کے لیے بھی جنگ کرنا لازم نہیں قرار دیا ہے۔ پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، جس کا جی چاہے مناظرہ کر لے، اس لیے کہ دین پیش کر رہا تھا وہ قرآن جس نے خود قرآن میں اعلان کیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں تو کوئی اکراہ نہیں ہے۔ ایک جگہ اعلان ہو کہ دین میں اکراہ نہیں، اکراہ نہیں ہے، جبر تو اس سے بڑی چیز ہے۔ اکراہ کہ آپ کسی کو ذرا سا زور دے کے دین قبول کرنے کی بات کریں، دین میں جبر نہیں ہے اور ہو نہیں سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے، غور کیجیے، دین کا تعلق ہی دلوں سے ہوتا ہے، اور دل کبھی بزور شمشیر کسی بات کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ زبان سے کوئی فقرہ تو ادا ہو جائے گا بزور شمشیر، سر تو جھک جائے گا بزور شمشیر، دل نہیں اقرار کر سکتا اور نہیں جھک سکتا بزور شمشیر۔ اور جب دل جھک نہیں سکتا اور اعتراف و اقرار نہیں کر سکتا، اور دین کا تعلق ہی دل سے ہے، زبان اور سر سے نہیں ہے، دل سے ہے، دین کا تعلق اصلاً دل سے ہے، اور دل تلوار سے جھک ہی نہیں سکتا، تو پھر خدا کیسے کہے گا کہ تلوار کے زور سے دین پھیلاؤ؟ خدا نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ خاکم بدہن، خدا فرعون نہیں ہے، خدا نمرود نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ نعوذ باللہ طاغوت نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ کوئی خوشامد پسند بادشاہ نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ کوئی خود غرض حاکم نہیں ہے، اللہ ہے۔ وہ کس طریقے سے کہے گا کہ میرا کلمہ پڑھوا دو جبرن جا کے؟ ایک حدیث ایک سے زائد مرتبہ میں اس مرتبہ اپنی بعض تقریروں میں عرض کر چکا ہوں، لیکن اس وقت عرض کروں، حدیث صحیح السند ہے، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے کسی بندے مومن کی روح اس وقت تک قبض کرنے کا حکم نہیں دیتا جب تک کہ وہ مجھ سے ملنے کے لیے راضی نہ ہو جائے۔ جب تک کہ مومن کی روح، مومن راضی نہیں ہو جاتا حضور رب میں پیش ہونے کے لیے، اس وقت تک اللہ ملک الموت کو کہتا نہیں کہ اس کی روح قبض کرو۔ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ رؤوف، وہ کریم، وہ ودود، وہ رؤوف، وہ لطیف، وہ خبیر، وہ قدیر، وہ عزیز، وہ جو موت نہیں بھیجتا، ملک الموت کو اذن نہیں دیتا جب تک کہ بندہ راضی نہ ہو جائے خود ملنے کے لیے، ملاقات رب کے لیے، وہ پروردگار کہے گا کہ بزور و بجبر اس سے کلمہ پڑھواؤ میرا۔ جبکہ آپ میں سے ہر ایک سمجھتا ہے کہ جبرن اطاعت نہیں کہلاتی، تو پھر جبرن عبادت کیسے بن جائے گی؟ جبرن کوئی عبادت نہیں ہوتی، کوئی اطاعت نہیں ہوتی۔ اطاعت کے حروف میں غور کیجئے، اطاعت کہتے ہی اسے ہیں جو طوعاً ہو، کرہن نہ ہو، دل کی چاہت سے ہو تو اطاعت و عبادت ہے، نہ کہ جبرن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ جبرن کلمہ پڑھوانا چاہتا ہے، نہ جبرن آپ سے سجدہ چاہتا ہے، نہ جبرن قیام و رکوع چاہتا ہے، کوئی چیز، کوئی عبادت آپ سے جبرن نہیں چاہتا۔ واضح ہے؟ یہ مضمون بہت عام بھی ہے لیکن اس وقت زبان پر آ گیا تو میں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں، کوئی عبادت جبرن خدا کو منظور نہیں ہے۔ عبادت وہی ہے جو دل کی چاہت کے ساتھ ہو،
تو کیسے وہ اللہ اجازت دے گا کہ میرا کلمہ پڑھوانے کے لیے، زبان سے کلمہ پڑھوانے کے لیے جنگ کرو؟ جو لوگ قرآن مجید کی آیتوں کی ایسی تفسیر کرتے ہیں وہ تفسیر غلط ہے، وہ تفسیر غلط ہے۔ یہ بات میں نے کیوں عرض کی؟ پلورلزم جو وہاں جائز قرار دے رہے ہیں کہ جو بھی ایمان اور اعتقاد لے کے جائے انشاءاللہ جنت میں جائے گا، وہ غلط ہے۔ مگر اس دنیا میں پلورلزم کا یہ رخ ہے کلچرل پلورلزم۔ ہر آدمی کی تہذیب الگ ہے، ثقافت الگ ہے، زبان الگ ہے، اس کے آداب الگ ہیں، اطوار الگ ہیں۔ آپ کسی کو ایک سلیقے پر، ایک ڈسپلن پر جمع کرنے کے مکلف نہیں ہیں۔ اور اس دنیا میں آپ کو اللہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس دنیا میں آپ مختلف عقائد کے ساتھ جینا سیکھیں، امن کے ساتھ۔ اس دنیا میں آپ بجبر یعنی اعتقاد کی بنیاد پر ٹکراؤ نہ ہو، خون ریزی نہ ہو۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی کی حیات طیبہ میں خود قائم کر دی۔ کیا قائم کی؟ مشہور ترین جو آپ حضرات سنتے رہے، آیہ مباہلہ پڑھی ہے؟ نصارائے نجران سے اختلافی کیا تھا؟ توحید ہی کے مسئلے پہ تو اختلاف تھا، شرک اور توحید کا مقابلہ تھا نا۔ ابھی سنا ہے میں نے بعض حضرات جو اپنے کو انٹلیکچوئل کہتے ہیں اور دانشور سمجھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نصارہ میں شرک نہیں ہے، ہم انہیں مشرک نہیں کہہ سکتے۔ کیا کیا فتوے اور کیا کیا تعبیر ہے، ہم انہیں مشرک نہیں کہہ سکتے، اور دعویٰ کرتے ہیں قرآن نے انہیں کہیں مشرک نہیں کہا ہے۔ اچھا مشرک نہیں تھے تو پھر رسول اللہ سے بحث مباحثہ ہی کس بات پہ تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کاف سے قرآن کہتے ہیں، قاف سے قرآن نہیں کہتے۔ فتویٰ دے دیا صراحتاً کہ نصارہ مسیحی مشرک نہیں ہے، قرآن نے انہیں کہیں مشرک نہیں کہا ہے۔ کیا قرآن کی فہم ہے؟ قرآن نے انہیں کہیں مشرک نہیں کہا ہے۔ اچھا مشرک نہیں تھے، توحید کا مسئلہ درمیان میں الجھا ہوا نہیں تھا، تو بحث کس پر ہوئی ہے مباہلے میں؟ قرآن گواہ ہے، قرآن نبوت پر ہوئی ہے یا توحید پر؟ آقا محمد مصطفیٰ کی نبوت وہ نہیں مان رہے تھے، اس پر مباہلہ تھا، یا اللہ کی قرآنی وحدانیت نہیں مان رہے تھے، اس پر مباہلہ تھا؟ قرآن مجید کی آیتیں پڑھ لیجئے، مباہلہ مسئلہ توحید پر تھا، اور اسی لیے پہلے حضرت آدم کی مثال دی گئی کہ تم کہتے ہو کہ جناب مریم نے جنم دیا، کوئی باپ نہیں تھا، چونکہ کوئی باپ نہیں تھا ظاہری، اس لیے یہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں۔ کہا کہ پھر آدم تو نہ ماں رکھتے تھے نہ باپ رکھتے تھے، پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آدم ہی کو خدا مانو، پھر مسیح کو کیوں خدا مانتے ہو؟ واضح ہوئی بات۔ مسئلہ توحید کا تھا، یونٹی آف گاڈ، وننس آف گاڈ، وہ بھی ان نیومیریکل وننس آف گاڈ، اس کا مسئلہ تھا۔ جب مسئلہ توحید کا تھا تو توحید اور شرک کا فرق ہے نا۔ اللہ نے کیا حکم بھیجا؟ فمن حاجك من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ آپ کہیے جب علم آ گیا اللہ کی طرف سے واضح پیغام آ گیا، دلیل آ گئی، برہان آ گئی، حجت تمام ہو گئی، علمی اور فکری سطح پر ساری باتیں مکمل ہو گئی، پھر بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اب آپ انہیں مباہلے کی دعوت دے دیجیے۔ اللہ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقتدار قائم ہو چکا ہے، مدینے میں حکومت قائم ہو چکی ہے، نہ جانے کتنی جنگیں لڑ چکے ہیں، یہ 9 ہجری یا 10 ہجری کا واقعہ ہے مباہلہ، اس سے پہلے بدر ہو چکی، احد ہو چکی، خیبر ہو چکا، خندق ہو چکا، معرکہ حنین ہو چکا، سارے معرکے مصطفیٰ سر کر چکے ہیں، لشکر کی کمی نہیں ہے، طاقت کی کمی نہیں ہے۔ چند لوگ آئے تھے نجران سے، اللہ کہہ دیتا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں میری وحدانیت، اب ان سب کے سر قلم کر دیجئے۔ یہ فرما سکتا تھا یا نہیں؟ حق تھا خدا کو، حق تھا
کہ آپ نے بحث کر لی، حجت تمام کر لی، میزبانی کی، آپ نے اخلاقی طور پر ان کو مہمانی اور میزبانی میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اب بھی یہ نہیں تسلیم کر رہے ہیں تو بس میری وحدانیت نہیں تسلیم کرتے تو سر قلم کر دیجئے. مگر سر قلم کرنے کا حکم نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ اس لیے کہ خدا نہیں چاہتا کہ بزور شمشیر کوئی اس کا کلمہ پڑھے. نہیں مانتے، ان کا دل مطمئن نہیں ہے، ذہن مطمئن نہیں ہے، نہیں مانتے. تلوار چلانے کا حکم اللہ نے نہیں دیا. کیا کہا؟ اب مباہلے کے لیے بلائیے. اور یہ یاد رکھیے عزیزان گرامی، آپ سے بھی میں عرض کر چکا ہوں بارہا اور پھر عرض کر رہا ہوں، کرتا رہوں گا، مناظرے کم کر دیجئے. مناظرہ صرف اس سے کیا کیجئے جو مناظرے کا اہل ہو. مناظرے کا اہل کیا معنی ہے اس کے؟ مناظرے کا اہل وہ ہوتا ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ صاحب نظر ہو، یعنی پڑھا لکھا ہو. مناظرہ کہتے کسے؟ مناظرہ زو کے نیچے، یہ زوئے جسے بہت سے لوگ کہتے ہیں، با وا، یہ غا کے نیچے زیر نہیں ہے، مناظرہ زبر ہے. واضح ہوئی بات؟ کیونکہ یہ باب مفاعلہ، مقاتلہ، باہم ایک دوسرے سے قتال، جنگ کرنا، مجاہدہ، دونوں طرف سے جنگ کرنا، جہاد کرنا. یہ جو وزن ہے عموماً کلیتاً نہیں، عموماً اس میں دو فریق ہوتے ہیں، تب یہ صیغہ بامعنی ہوتا ہے. جب آمنے سامنے اور دونوں ہاتھ بڑھائیں اور ایک دوسرے سے ہاتھ ملائیں تو اسے کہیں گے مصافحہ. اکیلا ایک آدمی نہیں ہوا میں ہاتھ ہلاتا رہے گا. کس سے ہاتھ ملا رہے ہیں؟ ہوا سے. تو ایسا آدمی کیا کہلائے گا؟ با اخلاق یا بے عقل؟ بے عقل، مجنون انسان ہے. سامنے کوئی نہیں ہے، ہوا سے ہاتھ ملا رہے ہیں. یہی صورت ہے مناظرہ. مناظرہ کیا ہے؟ آپ صاحب علم ہیں، صاحب نظریہ ہیں، صاحب نظر ہیں، صاحب فکر ہیں، صاحب رائے ہیں. آپ کے مقابل میں بھی کوئی شے ہے، کوئی شخص ہے کہ جو صاحب علم ہے، صاحب نظر ہے، صاحب رائے ہے. اب یہ دونوں کی درمیان یہ خواہش بھی ہے کہ بھائی آپ اپنا نظریہ پیش کیجئے، میں اپنا نظریہ پیش کروں، دیکھیں تو صحیح کہ حق کیا ہے. یعنی دونوں طرف علم ہو، دونوں طرف فکر ہو، دونوں طرف اخلاق ہو، دونوں طرف حق تک پہنچنے کی نیت ہو. یہ سب شرائط ہو تب ہوتا ہے مناظرہ. اکیلے بیٹھ کے مناظرہ نہیں ہوتا. سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں، ادھر بھی ادھر بھی. جو لوگ مناظرے کا بازار گرم رکھتے ہیں اور نہ سمجھتے ہیں کہ ہم مناظرہ کر رہے ہیں، بھائی ہر وقت، ہر جگہ، ہر ممبر پر، ہر مائک پر مناظرہ نہیں ہوتا. انرجی ضائع نہ کریں. بے وقت مناظرے سے بے امنی بھی ہو سکتی ہے. مناظرہ ایسے نہیں ہوتا. تو اب مناظرہ ہر ایک سے نہ کریں، جو اہل ہو اس سے کریں. اور اس کے بعد اگر مناظروں سے بات حل نہ ہو تو مباہلہ کریں. مباہلہ قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ فقہیہ بھی ہے. بعض مواقع پر شریعت نے کہا ہے مباہلہ کرو. اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس دور میں مباہلہ آسان ہے اور مباہلہ بہترین حل ہے. جب بھی کوئی آپ کا دل جلانے کے لیے، طنز کرنے کے لیے، نیزہ چلانے کے لیے، نشتر چبھونے کے لیے کہے فلاں رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ بالکل برا نہ مانیے. آپ ہاتھ اٹھا کے کہیے پروردگار اس کو فلاں کے ساتھ حشر کرنا، مجھے حسین کے ساتھ. محترم، یہ بات خواتین حضرات سب سن لیں. غصہ آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے، غصہ آتا ہے، دل جلتا ہے، خون کھولتا ہے. آخر ہم محبت رکھتے ہیں.
ہم پتھر تھوڑی رکھتے، سینے میں دل رکھتے ہیں. مگر صبر کا مقام یہ ہے، صبر کا مقام یہ ہے. اب اتنا ہو چکا، 1400 برس 1500 برس گزر گئے، اب بھی جس کو حسین سمجھ میں نہیں آئے، یا اب بھی جو حسین کو نہیں سمجھنا چاہتا اور قاتل حسین کو رحمت اللہ تعالی علیہ کہتا ہے، اس کے منہ پہ تالا لگ جائے گا جب آپ کہیں گے اللہ اسے حسین کے ساتھ نہیں یزید کے ساتھ شمار کرنا. خدا کی قسم منہ پہ تالا لگ جائے گا. بس کوئی مناظرے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اپنی انرجی ضائع کریں، غصہ کریں، بلند آواز سے تقریر کریں، کچھ نہیں. اور میں یہ عملاً کر چکا ہوں، عملاً ایک سے زائد مقامات پر علماء تھے، علماء سو کالڈ علماء، اور کیا کہوں، نام نہاد علماء، علم کے نورانی دامن پر خاک کے دھبے، بیٹھے ہوئے تھے اور وکالت کر رہے تھے یزید کی. میں نے پہلے تو آسانی سے کچھ مثالیں دی. میں نے کہا کہ بھئی ایک مسئلہ صرف امام حسینی کا نہیں ہے، کعبے کو بھی جلایا تھا اور ڈھایا تھا. اور مسئلہ صرف کعبے کا نہیں ہے، مدینے میں جا کر ہزاروں اصحاب پیغمبر کو تحقیق کیا اور ہزاروں صحابیات اور صحابیات کی بیٹیوں کی آبرو ریزی کی گئی، ہزاروں. اور اگر اس پر بھی آپ نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں تحقیق طلب مسئلہ ہے، تحقیق طلب، بہت کھرچنے کی ضرورت پڑے گی. کیا کروں میں یعنی پابند ہوں نا. امانت دار کسے کہتے ہیں؟ جو شخص جو لفظ کہے اس کو ویسے ہی نقل کرو. تو اگر کوئی تحقیق نہیں کہہ سکتا، تحقیق کہتا ہے، تو میں تحقیقی تو کوٹ ان کوٹ وہی تو نقل کروں گا. تحقیق طلب مسئلہ سمجھتے ہیں تو میں مولانا آپ سے اب کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا. میں صرف ایک دعا کر رہا ہوں، آپ سب آمین کہیں، اور میں رخصت ہونا چاہتا ہوں چونکہ میں انہی کے آفس میں بیٹھا ہوا تھا. پروردگار آپ کو یزید کے ساتھ روز محشر مشہور فرمائے، مجھے حسین کے ساتھ. خدا کی قسم کہہ رہا ہوں آپ کے ساتھ ممبر پر کہ وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے، چہرے پر ایسی سیاہی چھائی جیسے لگا کہ جہنم کے شعلوں کا دھواں آ گیا. تو میں دست ادب جوڑ کر سکوں، واقعی میں سنجیدہ ہوں، میں سخن گسترانہ باتیں نہیں ہیں، یہ صرف تقریر و ممبر کی بات نہیں، میں دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. شیعیان حسین، شیعیان علی، اہل ولایت، ارباب ولا، ارباب عزا، صبر کا پتھر سینے پہ رکھیں. اور اب ان حضرات کو جس نے خود جہنم اختیار کر لی ہو، آپ اسے جنت میں کھینچ کے لا سکتے ہیں؟ گزر جائیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب لغو باتیں سنتے ہیں تو اہل ایمان کریمانہ شان سے گزر جاتے ہیں. کوئی طیش نہیں، کوئی جواب نہیں. جہاں سے آواز بلند ہو فلاں رحمت اللہ، فلاں رحمت اللہ، فلاں رحمت اللہ، بس آپ کہیے اللہ آپ کو ان کے ساتھ مشہور کریں، ہمیں آل محمد کے ساتھ مشہور کریں. بس یہ ایک جملہ منہ پہ تالا ڈال دے گا خدا کی قسم. تو مناظرے کا باب بند کیجیے. بہرحال میں واپس آ رہا ہوں اس اصل کی طرف. اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ ہماری توحید کے قائل نہیں ہو رہے ہیں تو انہیں قتل کر دو. ایک موقع اور دیا کہ اب مباہلے کے لیے بلا لیجیے اور اعلان کر دیجیے. اب مباہلہ آپ حضرات اتنی بار سن چکے ہیں کہ میں نہیں سناؤں گا، حالانکہ ہر ایک کا اپنا اسلوب ہوتا ہے، لیکن اب وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور میری آواز بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے اور وقت بھی تنگ ہوتا جا رہا ہے.
مباہلے کے لیے بلا لیتے، مباہلے کے لیے آئے اور مباہلہ بھی نہیں کیا، مناظرے میں شکست کھائی، پھر بھی حکم نہیں آیا کہ گردن اڑا دیجئے، مباہلے کے لیے بلایا اور مباہلہ بھی نہیں کیا، اب دوبارہ حکم آتا، یہ مباہلے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، اب حجت بالکل تمام ہو گئی، اب انہیں قتل کر دیجئے۔ آئی آیت نہیں آئی۔ اب سمجھ میں آیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا رحمت سے؟ اب بھی نہیں آئی۔ اور جب انہوں نے عاجز ہو کر امن طلب کیا، صلح کرنا چاہی، جزیہ دینا چاہا، حکم رب کیا ہوا اور فیصلہ نبوت کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، جزیہ قبول کر لیجئے، انہیں جینے کا حق دے دیجئے۔ یہ وہ پلورلزم ہے جو ہم قبول کرتے ہیں، جیو اور جینے دو، جو جس دین پر، ملت پر، مسلک پر ہے، علمی اعتبار سے آپ ان سے گفتگو کرتے رہیے، لیکن اگر وہ آپ سے مطمئن نہیں ہوتے، آپ ان سے مطمئن نہیں ہوتے، سب کو جینے کا حق دیں۔ یہ ہوا سب کے لیے ہے، سب کو سانس لینے کا حق اللہ نے دیا ہے، آپ کیسے سلب کر سکتے ہیں؟ یہ سمندروں اور دریاؤں میں بہتا ہوا پانی سب کے لیے اللہ نے قرار دیا ہے، آپ کیسے مخصوص کر سکتے ہیں؟ زمین سے روئیدہ ہونے والی غذا سب کے لیے اللہ نے بھیجی ہے، آپ کیسے مخصوص کر سکتے ہیں؟ زندگی، اصل حیات اللہ نے سب کو عطا کی ہے، تو آپ کسی سے سلب نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے خاص اجازت نہ ہو۔ اعتقاد کی منزل میں پلورلزم قطعاً درست نہیں ہے، یعنی یہ ماننا کہ کوئی کسی بھی اعتقاد پر ہو جنت میں جائے گا، یہ درست نہیں ہے، مگر آخرت کا روز آخرت قائم ہونے سے پہلے، قیامت سے پہلے، محشر سے پہلے یہ جانتے ہوئے کہ یہ شخص فلاں شخص جہنمی ہے، مگر اسے اس دنیا کی ہوا میں جینے دینا یہ بھی حکم پروردگار ہے۔ عمل پیغمبر، عمل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ۔ بس گفتگو تمام ہوا چاہتی، ایک اور بلند صلوات بھیج، ایک اور بلند تر صلوات پڑھنے والا۔ خود مباہلے کی مثال میں بات واضح ہو چکی ہے، لیکن میں صرف ایک مثال اور عرض کر رہا ہوں، مشہور مثال، اور یہیں سے معال مجلس کی طرف ہمارا سفر ہوگا۔ امیر المومنین، امام المتقین، شہید عدل و انصاف، علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ قاتل اپنا کام کر چکا ہے، سر مبارک پہ ضربت لگا چکا ہے، زہر آلود تلوار آپ کے کاسہ سر کو توڑ کر مغز سر تک پہنچ چکی ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، قاتل اپنا کام کر چکا ہے، پھر بھی قاتل گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ کہاں تک ہے رافت و رحمت و لطف و عدل و انصاف؟ کہاں تک ہے وہ پلورلزم جو ہم بتا رہے ہیں پریکٹیکل؟ کہاں تک ہے رواداری؟ کہاں تک ہے لبرلزم؟ کہاں تک ہے ہیومنزم؟ کہاں تک ہے رافت الہیہ؟ وہ قاتل گرفتار کر کے لایا گیا تو امام نے فرمایا، اور سامنے کھڑا لرز رہا ہے خوف سے، چونکہ اب اسے اپنی بھی موت نظر آ رہی ہے، لرز رہا ہے۔ آپ کے سامنے شربت کا پیالہ لایا گیا تو امام نے کیا کہا؟ دیکھو تو صحیح، یہ مجھ سے بھی زیادہ پیاسا نظر آ رہا ہے، اسے بھی پانی پی، اسے بھی شربت، یہی شربت پلانا جو مجھے پلا رہے۔ میں نے ابھی کیا کہا تھا کہ آپ جانتے ہوئے بھی کہ جہنمی ہے مگر جینے کا حق دیں، جانتے ہوئے کہ یہ دوزخی ہے، آتشی ہے، جینے کا حق دیں۔ کون سی لبرلزم اس سے زیادہ بڑی ہوگی؟ کون سی ہیومنزم اس سے زیادہ بڑی ہوگی؟ کون سا اخلاقی معیار اس سے زیادہ بڑا ہوگا؟ اور جبکہ یہ اعتراف اس کا ہے، متعدد کتابوں میں یہ بیان موجود ہے کہ
کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا کیا میں تیرا برا امیر تھا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ کہا نہیں یا امیر المومنین، جس نے خود سے جہنم کو اختیار کر لیا ہو آپ اسے بجبر کیسے جنت میں لے جا سکتے ہیں؟ یہ اس کا اعتراف ہے، یہ اس کا اعتراف ہے۔ اس کے باوجود کیا فرمایا؟ میں 2-3 فقرے عرض کروں گا اور آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ ارشاد، جب بیٹوں نے شربت پیش کیا ہے تو آپ نے کہا کہ یہ مجھ سے زیادہ پیاسا معلوم ہوتا ہے، یہی شربت اس کو بھی پلاؤ۔ اور چونکہ مضبوطی کے ساتھ سختی سے اس کے ہاتھ میں رسیاں باندھی گئی تھی تو آپ نے کہا کہ یہ تمہارا اسیر ہے، دیکھتے نہیں ہے کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ کتنی سختی سے رسیاں باندھی گئی ہیں، ذرا ڈھیلی کر دو۔ اور 2 فقرے عجیب ہیں خدا کی قسم، فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا اسیر ہے، جو تم کھانا وہی اس کو کھلانا، اور اس کے لیے سونے کے لیے نرم بچھونا، نرم بستر فراہم کرنا۔ اللہ، یہ آج کل پوری دنیا میں جو سلوک ہوتا ہے قیدیوں کے ساتھ، وہ ذرا غور کریں کہ امیر المومنین کون سی تہذیب دے رہے ہیں۔ قاتل ہے، جرم ثابت ہے، ہاتھوں میں لہو اور خنجر کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے، اعتراف کر چکا ہے، سامنے اعتراف کر چکا ہے، پھر بھی فرما رہے اس کو نرم بستر دینا، جو تم کھانا وہ اس کو کھلانا، اور دیکھو اگر میں زندہ رہا تو پھر مجھ پر چھوڑ دینا، میں چاہوں انتقام لوں، قصاص لوں، چاہے اسے آزاد کر دوں۔ کیا اخلاق کی بلندی! اور اگر میں نہیں بچا تو اس نے ایک ضربت مجھ پر لگائی ہے، تم بھی اے حسن ایک ہی ضربت لگانا۔ اللہ اکبر! یہ ہے امیر المومنین، اور یہ وصیتیں کہاں فرما رہے ہیں؟ بس مجلس تمام ہو گئی، آج 25 محرم ہے اور روز شہادت امام علی ابن الحسین ہے۔ یہ پہلے علی کا تذکرہ ہے، اب دوسرے علی کا تذکرہ، بس چند جملے کروں۔ یہ وصیتیں کوفے میں کر رہے ہیں نا، کوفے میں وصیتیں ہو رہی کہ دیکھو یہ تمہارا اسیر ہے، اسے کھانا کھلانا، وہ کھانا کھلانا جو تم کھانا، دیکھو اسے نرم بستر دینا، دیکھو اس کی باہیں، اس کی ہتھ کلائیاں بہت سختی سے باندھی ہیں، ذرا گرا ڈھیلی تو کر دو۔ یہی کوفہ ہے کہ جہاں سید سجاد زین العباد، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں خاردار طوق ہے، کمر میں لنگر ہے، اور اس سے اوپر بھی رسیوں سے اور لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا گیا ہے، جتنی سختی ممکن ہے کی جا رہی ہے، اور کوفے میں لایا جا رہا ہے، اس کوفے میں کہ جہاں امیر المومنین نے یہ وصیتیں کی تھیں، اس کوفے میں جہاں بی بی جناب زینب قرآن مجید پڑھانے کا مکتب چلاتی تھی۔ بی بی جناب زینب قرآن پڑھانے اور دین پڑھانے، دینیات پڑھانے کا مدرسہ قائم کیے ہوئے تھی۔ بہت سی کوفے کی بچیوں کو اور خواتین کو بی بی زینب نے اسلامی آداب، اسلامی اخلاق کی تعلیم دی تھی۔ بی بی زینب نے بہت سی بچیوں کو حجاب کرنا سکھایا تھا، بی بی زینب نے بہت سی خواتین کو بہت کچھ اخلاق اسلامی سکھایا تھا۔ اسی کوفے میں جناب زینب اسیر لائی جا رہی، اسی کوفے میں جناب زینب اسیر لائی گئی ہیں، اور اسی لیے جناب زینب کا ایک جملہ مشہور ہے کہ جب آپ کوفے میں تشریف لائیں تو کہا مجھے کسی ایسی جگہ رکھنا جہاں کوفے کی خواتین مجھ سے ملاقات کے لیے نہ آئیں۔ اجرکم علی اللہ۔ گفتگو بہت طویل ہو گئی، آج ایک خاص ایسی کوئی بات ہے کہ جس سے مجھے معلوم ہے کہ جلد مجلس کو تمام ہو جانا چاہیے، تو بس میں 1-2 جملے عرض کر رہا ہوں۔ یہ سید سجاد جس امتحان سے گزرے ہیں، یہ امتحان کوفے تک محدود تو نہیں رہا، کربلا سے کوفے سے شام تک دیار بدیار پھرایا گیا، اور پھر شام کا زندان، شام کا دربار، شام کا بازار۔ اجرکم علی اللہ۔
کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ اللہ غم حسین میں آپ کی آنکھوں کو کبھی خشک نہ رکھے۔ آپ کو آنکھیں عطا کی ہیں تو ہمیشہ اشک بار رہیں یہ آنکھیں غم حسین میں۔ شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا زندان، شام کا وہ بازار جسے دورویا آئینہ بندی کی گئی تھی اور لہو و لعب کے ساتھ سجایا گیا تھا، جشن منایا جا رہا تھا، عید جیسا جشن، اور اعلان کیا جا رہا تھا کہ اسیران اہل بیت لائے جا رہے ہیں۔ وہ ظلم کہ جس کے نتیجے میں جناب سید سجاد سے جب بھی پوچھا جاتا تھا سب سے زیادہ کہاں آپ پہ مصیبت پڑی، آپ فرماتے تھے الشام الشام الشام۔ آنے والا آ کے سمجھاتا تھا آقا کب تک گریا کریں گے؟ آپ فرماتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، تم نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب نبی تھے، پیغمبر تھے، 12 بیٹے تھے، ان کے ایک بیٹا نگاہ سے اوجھل ہو گیا تھا۔ علم نبوت کی بنیاد پر معلوم تھا کہ بیٹا زندہ ہے بلکہ عزیز مصر ہے، مگر اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئی۔ میرے سامنے تو 18 یوسف تہے دیکھ کر دیے گئے اور خاک و خون میں غلطہ ہم نے ان کی لاشیں دیکھی، اور جب کوئی مزید تسلی دینے کی خاطر کہتا تھا آقا اللہ کی راہ میں شہادتیں پیش کرنا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے، آپ تڑپ جاتے تھے تم نے انصاف نہیں کیا، اللہ کی راہ میں جان دے دینا ہمارے خاندان کا شعار ہے، مگر گھر کی خواتین ماں بہنوں کا بے رجا دیار بدیار پھرایا جانا یہ ہمارا شعار نہیں ہے۔ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد شبیہ تابوت آپ برآمد کریں گے۔ آپ کی آرزو ہے نا کہ آقا کی شبیہ تابوت برآمد ہو، آپ اپنے اس جذبے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں علامتی طور پر کہ آقا اگر ہم اس وقت ہوتے تو آپ کی شہادت پر کس اہتمام سے آپ کا جنازہ اٹھاتے۔ میں کیسے عرض کروں کہ آپ کا یہ جملہ بھی سن کر آقا اور تڑپ جائیں گے۔ ارے تم میرے لاشے کو اہتمام سے اٹھانے کے لیے کہہ رہے ہو، میرے بابا کا لاشا تو اہتمام سے نہ اٹھ سکا۔ آقا کو یہ غم آخری وقت تک رہا کہ آقا حسین کا لاشا زمین پر پڑا تھا، آپ کا آفتاب جیسا رخسار خاک و خون آلود تھا، اور یہ منظر دیکھ کر آپ کی یہ کیفیت ہوئی تھی کہ پھوپھی نے بڑھ کے کہا میں کیا دیکھ رہی ہوں، ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح مفارقت کر جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، و علیہ و محمدہ و حسینہ۔